ایک کمرشل آیا, ایک آنٹی لیٹی ہوئی ہے اور فش آئی لینس لگا ہوا ہے کیمرہ, اور زین بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی مجھے ایک ایسا کوئی چیز کر کے دے کہ ہم اس کو فورس میں مکھی بنا لیں. تو وہ سو رہی ہے اور مکھی اس کو تنگ کر رہا ہے کہ یوں کرتی ہے تو مکھی ہٹ کے لینس کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے. میں نے کہا سر مجھے 5 منٹ ٹائم دے دو. میں نے سرٹ والے سے گرین اسپرے لیا, ایک جھاڑو کا تنکھا لیا, اس کو گرین کیا. اور بچپن میں ہم لوگ جو ہے نا معذرت کے ساتھ مکھی پکڑ کے نا ہم لوگ ٹوپی پہنتے تھے بچپن میں. مکھی پکڑ کے نا پھر ایک شہد کا مکھی ہوتا ہے, ایک لال مکھی ہے جو زہریلا ہے, خطرناک والی, خطرناک. تو یہ 3-4 مکھی پکڑ کے نا اور جھاڑو کا تنکھا اس کو گھسیڑ کے نا اور کمر کے ساتھ تینوں کو جو ہے نا سجی بنا کے اور اس کے آگے آگے کرتے تھے ہم لوگ. وہ جا کے اس کو چمٹتے تھے اور ٹوپی لے کے ٹھک کر اس کو پکڑتا تھا. اس کے بعد پکڑنے کے بعد اس کو نکال کے اس کا جو کالا ایک نیش ہوتا ہے نا جس کو ڈانس مارتا ہے, وہ نکال کے پھر دھاگے کے ساتھ باندھ کے پھر ہم بھاگ رہے اور وہ اڑ رہے ہیں, ہم بھاگ رہے اور وہ اڑ رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے اس کمرشل میں کام آیا. آم کا سیزن تھا, ایک وہ مکھی تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آم کے سیزن میں ایک چمکیلا مکھا آتا ہے بڑا سا, وہ میں نے پکڑا اور نیچے ایک قطرہ لگایا میں نے ایل پی کا اور مکھی کو یہاں سے چپکایا. اب مکھی سب اڑ رہا ہے, سب کچھ صحیح, لیکن میرے کنٹرول میں. تب وہ آنٹی سے لیٹی بھی اور میں اس کے وہ اڑ رہا ہے جیسے نے شاہ جی آنٹی کو ہوتا ہے ایکشن, وہ یوں کرتی ہے تو میں لاگے لینس کے سامنے مکھی کو, مکھی تو اڑ رہا ہے لیکن میرے کنٹرول میں. بعد میں کروما پہ اس نے کیا کیا کہ وہ گرین تنکھا ہٹا دیا, ریڈ شاٹ مل گیا. پھر ایک تھا شہد کا مکھی جو ٹرے لے کر آتا ہے, کیپسی کا کمرشل تھا میرے خیال میں علی ظفر تھا. وہ مکھی اڑ رہا ہے اور ٹرے لے کر آ رہا ہے. وہ میں نے اینی ٹائم یعنی کیپسی کے اس میں تھا برانچ میں, میرے پاس کوئی سسٹم بھی نہیں تھا. ایک دم سے احسن بھائی نے کہا کہ شاہ جی یہ ٹرے یوں آ کے نا اور اپنا بچوں کے سامنے آ کے رکھیں گے. تو میں نے آپ سے چابی لی, ان سے چابی لی, ان کا رنگ لے کے میں نے ایک سسٹم بنایا اوپر, اور ہارڈ ویئر سے میں نے فش وائر لایا, میں نے سسٹم ریڈی کر کے وہ ٹرے پورا جو ہے نا وہ ٹرے یوں جلے کھا کے اور جو ممبر جو ہے وہ جو کسٹمر ہے اس کے سامنے وہ ٹرے رکھتا ہوں. تو بعد میں فورس میں اس نے وہ مکھی بنایا کہ مکھی اڑ رہا ہے اور لے کر آ رہا ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں, بے شمار. بٹ شاہ جی یہ ایکشن ڈائریکٹر کی اسپیسیفکلی جاب کیا ہے سیٹ پہ؟ جیسے میرے دماغ میں تو یہ تھا کہ ایکشن ڈائریکٹر جو ہے وہ جہاں بھی فائٹ سیکوینس آ رہا ہے, جہاں بھی کچھ ٹوٹنا ہے یا کوئی چیز ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, وہ ایکشن ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کرے گا, اس کو ڈیزائن کرے گا. ایسا ہی ہے. یہ جو مکھی وکھی والی باتیں یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ایکشن ڈائریکٹر کرتا ہے. یہ سارا جو ہے نا یہ احسن اور آمنہ اور فضا علی ان کی مہربانی ہے, جو مجھے ہر کام مجھ سے پوچھتے تھے اور میں کر کے دیتا تھا. میرا شفٹ وہی تھا, میرے دیہڑی وہی تھی, میرے کوئی سیلری نہیں تھا, لیکن میں کروڑوں روپے بچا کے دیتا تھا. لیکن کبھی میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ سر میں نے یہ کام کیا اس کی پیسے الگ دے دو. میں نے کہا نہیں. تو آج وہ محنت ہمارا کام آیا اور سب پیار کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بولیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے میں صدر میں تھا تو یو فون کا کمرشل تھا, اور احسن بھائی نے فون کیا کہ شاہ جی کہاں ہوں. میں نے کہا باس میں صدر میں ہوں. کہنے لگا ایک لال مرغا لے لو. میں نے کہا لال مرغا لے لیتے. 450 روپये میں نے مرغا لیا. وہ مرغا لا کے میں نے گھر رکھا. اب صبح شوٹ ہے ایسٹرن اسٹوڈیو میں, اور اس زمانے میں اس وقت میں وہ بنا رہا تھا یو فون کا کمرشل, دیکھا ہوگا بہت سارے یو فون پہ بندے جا رہے ہیں, اور عادل ہاشمی ایک ریسیور والا فون, وہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے, وہ سب میرے ہاتھ کے بنے ہوئے. میں وہ بنا رہا تھا تو میں نے اصل میں کو فون کیا. میں نے کہا سر مرغے نے کرنا کیا ہے؟ تو اس نے مذاق سے کہہ دیا ہوگا کہ شاہ جی مرغے نے اذان دینا ہے. میں نے کہا اچھا. تو لیکن جب مرغا میں لے کر آیا تو اس کو ٹھنڈ لگی ہوئی تھی, وہ آدھا اذان دے کے آدھا کو روکتا تھا. پھر میں نے اپنی وائف سے کہا, میں نے کہا یہ مرغے نے صبح اذان دینا ہے, اس کے ساتھ کیا کروں میں؟ اس نے کہا آپ ٹینشن نہیں لو. انہوں نے کانسی کا سرپ لایا اور ایک ڈسپرین لایا. ان کو ہم نے زبردستی اس کا منہ کھول کے چونچ کھول کے اس کو ہم نے پلا دیا. باخدا یہ سچ ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہ بڑی مزے کا قصہ ہے. یہ پلانے کے بعد یہ مرغا جو ہے نا ایک اسٹیپ پہ لیٹا ہوا, دوسرے اسٹیپ پہ اس نے گردن رکھا ہوا ہے. گھر والوں کو میں نے کہا یہ مار دی ہے, صبح اس کی شوٹ ہے. ٹن ہو گیا. اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا, چھوڑ دے اس کو. آدھا گھنٹے کے بعد مرغے نے آگے پیچھے دیکھا کہ ہاں بھائی میں زندہ ہوں.
پھر رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک میں ان کو اذان کرتا ہوں, وہ ہمیں ریٹن اذان کے جواب دیتے ہیں. علی بھائی زندہ تھا اس زمانے میں, علی محمد کیمرہ مین. تو جب سٹ پہ لے کر گئے وہ مرغا, تو میں نے حسن بھائی سے پوچھا یہ مرغا لے کر آئے؟ بولے یار بہت اچھا مرغا لے کر آئے. ایک چھوٹی سی ونڈو ہے, یعنی 3x3 کا ونڈو ہے. وہ پیکیج تھا رات 12 بجے کے بعد 5 بجے تک یہ پیکیج ہے. تو اس میں وہ لڑکی کھیل رہی, مرغا اڑ کے آتا ہے ونڈو میں اور پٹ کٹ 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 کٹ, تو وہ چپل اٹھا کے مارتی ہے اس کو, وہ اذان دیتے ہیں. تو 10 ٹیکے تو لیے اس نے, علی بھائی نے 10 ٹیکوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی اب مرغے کا فیس ادھر چاہیے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, نہ یہ میرے چاچا ہے, نہ میرا ماما ہے, نہ کوئی ایکٹر ہے, یہ اللہ کا ایک پرندہ ہے بھائی. ہاں بالکل صحیح ہے. اس کو آپ شاٹ کو پلٹ دیں؟ بولے نہیں. اور میرے ساتھ جو ہے نا گاڈ گفٹ ہے, اللہ کا گفٹ ہے میرے ساتھ. اللہ نے ہر جگہ میرا ساتھ دیا ہے, اور میں نے اپنی محنت سے ہٹ کے میں ہر کام میں نے ایمانداری کی ہے. بھلی میرے ایک دن کی شفٹ ہے, مگر میں ایک دن پہلے ان کی تیاری کرتا رہا. چل تو وہ اسٹن اسٹوڈیو میں مجھے ایک اور مرغا ملا. اب وہ مرغا میرے گود میں, اس کو میں چڑھتا ہوں تو ادھر سے وہ چڑھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گاڈ گفٹ ہے. کہاں سے یہ آتا ہے اللہ جانے. پھر وہ اس سائڈ پہ بھی انہیں شاٹ دے دیے. اس دوران جو ہے نا احسن بھائی نے حماد صاحب کو فون کیا H2 والوں کے کہ حماد صاحب آپ مرغا روک دو. اس نے کہا کیوں؟ کہنے کا مرغا ہو گیا. بولے یار آدھا مرغا بن چکا ہے. 3 لاکھ روپے میں اینیمیشن مرغا بن رہا تھا. میری شفٹ کتنے ہیں؟ 5,000 روپے. کتنے بچا کے دیے؟ 2,95,000. ہاں کوئی بات نہیں. اس نے میری جو ہے محنت ہے اس نے وہ خریدا ہوا ہے. کہ آپ کو میں 5,000 روپے شفٹ دے رہا ہوں, نو ٹینشن. حماد صاحب آیا اسٹن اسٹوڈیو اور گیٹ پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خبردار اگر کبھی میرے اسٹوڈیو میں تو آئے. میں نے کہا سر کیا ہو گیا؟ کہنے کہ یار آپ میرا روزگار ختم کر رہے ہو. میں نے کہا سر میں ملازم ہوں, میرے باس نے جو بولا میں کروں گا. مجھے ہی نہیں پتا تھا آپ نے اینیمیشن میں اس کو بنانا تھا. تو بہرحال وہ مرغا ہو گیا. مرغا پھر لے کے گئے میرے ایک اور اسسٹنٹ تھا اس زمانے میں, جو آج وہ انسٹرکٹر بنا ہوا ہے. مرغا میں نے اس کو دیا. میں نے کہا یار ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے, آپ پالو, آپ کے پاس کھلا گھر ہے. وہ ماشاء اللہ سیاح آدمی ہے, اس نے جا کے اگلے دن مہمان آیا اور ذبح کر کے کھا لیا. اتنا بڑا ایکٹر کو کھا لیا. ہاں ایسے ہی ہے. اس کو پتہ نہیں جس کے پیٹ میں گیا ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے اس نے پچھلے دن سیٹ پہ کیا کیا. دیکھیں نا وہ پاپولر ہے, اس کا بل بورڈ لگا ہوا ہے, ہاں لیکن وہ کھا گیا. اس طرح کے ماشاءاللہ کچھ نہیں رہا میرے سے. جس نے جو بولا ہے, نبیل صاحب نے کہا نامعلوم افراد میں شاہ جی کتا چاہیے. میں نے کہا کس نسل کا؟ بولا جنگلی کتا چاہیے. اچھا. پھر میں بلدیہ ٹاؤن میں ایک قبرستان کے اندر میں نے کتوں کی جڑ میں سے میں ایک کتا اٹھا لایا. اس کا بھیڑ تھا, ایک اٹھا لایا بڑا کتا. ٹرور نہیں لگتا شاہ جی آپ کو؟ یہ سانپ کا یہ کیڑی مکوڑی سارا جو ہے نا یہ اللہ کا دین ہے. ایک دفعہ بس ہاتھ سے کھڑا ہو جاؤ وہ خود بخود. کتے تک اور بھی ایک اور یوں فون کیا تھا ہم نے اسلام آباد میں کیا میکال کے ساتھ. تو کتے کا جو مالک آیا نا, اس نے کہا شاہ جی ان کی قریب بھی نہیں جاؤ, یہ خطرناک ہے, پتہ نہیں کون سے نسل کا تھا. میں نے کہا اچھا بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ کیے, ہلوائی کیے, ہنسی مذاق کیے. کتا میں دیکھ رہا ہے کہ میرے مالک کے ساتھ وہ ہنس رہا ہے. تو میں نے کہا میں ڈائریکٹ جا کے چین کھولتا ہوں. بولا ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں جا کے اسلام آباد میں شوٹ تھی, ڈائریکٹ جا کے میں نے کہا ہاں شیر کیسے ہو, چین کھولا. اور اس کے بعد اس کتے نے ایکٹنگ کیا, بیٹھے بھونکتا ہے, میں کال اوپر کمبے پہ لیٹا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ, کتے نے بھونکنا ہے. تو یہ سارا لائف ٹائم اسی وقت. تو جہاں نامعلوم افراد میں کتا تھا نا, اس کو وہ بڑی خواری تھی. وہ خواری یہ تھی کہ کتا آگے, ایکٹر اس کے پیچھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پالا ہوا ہے نا, آپ آگے بھاگو اور کتا آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر مشکل ٹائم یہ تھا کہ انہوں نے ایک تصویر جو ہے نا وہ ایک تصویر دکھاتے ہیں, کتا اس کو چک مار کے آدھا اس کے پیٹ, آدھا اس کے پاس ہوتا ہے, آدھا ان کے پاس ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے بھاگ رہے. اب عرفان بھائی بھاگ رہے تھے. وہ کتے کے ساتھ وہ تصویر میں نے کیسے چپکایا, لوہے کا تار لگا کے کھانوں کے پیچھے تار چھپایا. اب وہ کتا یوں کر رہا ہے کہ کسی طرح ہٹ جائے, لیکن وہ نبیل بھائی نے اینگل ایسے سے پکڑے نا کہ کتا تصویر لے کے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کھا گئے, پھر اس کا آپریشن ہوا ہے. پھر اسی طرح ہم نے ایک حسان داور جو آج ڈائریکٹر بنا ہوا ہے,
آسان داور کے ساتھ ہم نے ایک کام کیا تھا. وہ ماڈل تھا کین اکیڈمی اسکول میں, کوئی چاکلیٹ کا کمرشل تھا. اس میں ایک پرنسپل آ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیارے بچوں آج میں, ادھر سے ایک کوا اڑ کہتے ہیں مائک پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور بولتا قاق قاق, تو بچے ہنستے ہیں کہ پرنسپل جھوٹ بول رہا ہے. وہ کوے کو تاڑ جاؤ ہٹ جاؤ. اب مجھے کہنے لگا کہ کوے سے ایکٹنگ کرانا, کوا بھی پوسٹ میں بن رہا تھا. یہ بات سچ ہے, آج سارے زندہ ہے کہ اس میں بھی اماد صاحب جو ہے نا بڑا وہ ہو گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا خطرناک آدمی یہ ہے. لائف کرتے تھا سب کچھ. اور تو کوے کا جو ہے نا یہ شولڈر, یہ سر اور ہیڈ بنا لیا, اب اس کے بعد باقی باڈی بنا رہا تھا, وہ بھی رکوا دیے. کوا میں نے صدر سے اس کو میں نے کہا بھائی آپ 4-5 کوے لے کر آؤ. اس زمانے میں ایک میک اپ آرٹسٹ تھی عمرانہ. تو عمرانہ کو میں نے کہا آپ کلائنٹ دیکھ رہے, عمرانہ کو میں نے کہا عمرانہ ایک کام کرو, یہ اس کے ذرا میک اپ شیک اپ کرو, یہ ماڈل ہے. میں نے کہا شاہ جی میں کوے کا کیا میک اپ کروں. میں نے کہا اس کے ناخون, اس کا پنجہ چمکاؤ, اس کا چون چمکاؤ, بال وال طرح اسپرے مارو. اور ساتھ ساتھ میں نے کوے کو مطلب ٹریننگ دیا. اس نے مجھے بڑا نوچا ہے, میں نے بھی مارا ہے. آخر میں جا کے مائک کے اوپر ایسا بیٹھا ہوا ہے. تو پیچھے کلائنٹ نے کہا کہ شاہ جی یہ کوے کے ساتھ کیا کہ نسوار تو نہیں کھلایا. میں نے کہا اس کو نسوار نہیں کھلایا, اس نے جو میرے کو نوچا ہے نا وہ اللہ جانے میری انگلی کتنی درد کر رہا ہے. اس کا ایک سائنس ہے, آپ کسی بھی پرندے کا اندر سے 2-4 پر نکالو, اس کا پاور ختم ہو جائے گا. لیکن فرنٹ کی جو شیپ ہے نا وہ بالکل برقرار ہے, دکھتا بھی پورا کوے کا پاور دکھتا ہے, لیکن جب وہ کھولتے ہیں نا تو بیچ میں سے 3-4 پر کم ہے, تو وہ پاور اسی سے پکڑتے ہیں. تو میں نے وہ پر نکالا, سب سے پہلے کالا مائک لایا, کالا ٹیپ کے ساتھ مائک کے ساتھ چپکایا, اور میں اس کو بولتا رہا ہوں کہ اوے کوے میرے عزت تیرے ہاتھ میں, تو نے مائک پہ بیٹھنا ہے اور قاق قاق بولنا ہے, نہیں بولے گا جان سے مار دوں گا. 4 پیچھے اور بیٹھے ہوئے, کوے کو ہاں میں باتیں کرتا رہا اس کے ساتھ. سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہو گئے. لیکن جب کوے نے شاٹ دیے, اڑ کے آ کے مائک پہ بیٹھتا ہے, اس کے بعد وہ پھر احسن بھائی نے بولا ابھی یہ آواز بھی دے گا. میں نے کہا پیچھائی لینس لگاؤ, صرف اور صرف جو ہے نا کوے کا یہ پیر کاٹو, پیر بھی لاؤ, صرف دم کاٹو, باقی پورا کوا دکھ رہا ہے. پیچھے سے میں اس کا دم کھینچتا ہوں, تو اپنے حساب سے تو وہ مجھے گالیاں دے رہے کوا, اپنے حساب سے وہ گالی دے رہے, لیکن انہیں اس کے اوپر جو ہے نا ساؤنڈ ڈال دیا کوے کا قاق قاق, تو وہ ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہل بھی رہا ہے. میں صرف دم کھینچتا تھا. ہاں نا, ایسا کیمرے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہل رہا ہے. نہیں اس نے سر پکا کے نیچے کیا مائک کے ساتھ بول رہا ہے. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سر میں ڈیٹول کا کمرشل کر رہا تھا. اب میں آپ کو کتنے گنواؤں, کم سے کم کوئی 1000 تو ہے. گنواؤ, ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم, آپ تک جاؤ گے. یہ تو اسی پہ میرے کو خوشی ہے کہ کسی کی دعا میرے ساتھ ہے.